بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت صرف یہ ایک کام کر لے تو میں انہیں بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید بن عرض نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم یہ تو آپ کی امت کے شہد کی مکھیوں کی طرح سفید، سرخ اور میلوں والے بچوں کی تعداد تک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے 70,000 افراد کے ساتھ مزید 70,000 کو جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70 افراد کو لے کر جنت میں جائے گا، اور میرے لیے اللہ تعالی نے مزید 3 چرواؤں کا اضافہ فرمایا ہے جو میری امت کے جاننے والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران اپنا آخری خطبہ دیا اور پھر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ بعد ازاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ کو پکارا، السلام علیکم بیت النبی۔ کسی نے اس کی آواز سن کر جواب دیا کہ اس وقت آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ شخص دوبارہ پکارا، السلام علیکم اہل بیت النور۔ جب دوسری مرتبہ اس نے پکارا تو اس کی آواز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ایک شخص ہے جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو گھروں کو ویران کرتا ہے، قبروں کو آباد کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے اور دوستوں کو جدا کرتا ہے۔ یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وہ غم سے بے ہوش ہو گئی اور کہا، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا۔ یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جا رہے ہیں اور یہ ملک الموت ان کو لینے آیا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا؟ پھر وہ بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ تمہارے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملہ بھی روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آنسو پوچھے اور فرمایا، ان قریب تم سب پہلے مجھ سے ملنے والی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، آج حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس وقت 7ویں آسمان پر ہے اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ آج آپ کی رسالت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آپ کا قرآن پہنچانا مکمل ہوا۔ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں جہنم کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے اور جنت کو سجا دیا گیا ہے اور ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ دربان جنت کا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس کے ہونٹ میں جان باقی رہے گی، اگر وہ دل سے توبہ کرے گا تو اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک اور فرشتہ حاضر ہونے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو آسمانی دنیا کے داروغہ ہیں اور جنہوں نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک کو دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت حاضر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے، جو بھی آپ کی مرضی ہو ویسا ہی کیا جائے۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو روح قبض کر لوں، ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آقا دو عالم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا
اور حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں آ رہا، آپ کا آسمانوں میں جانا اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ازواج کو بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب وقت قریب آ چکا ہے، تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھے دیکھ سکو گی۔ پھر فرمایا اے فاطمہ، میرے بیٹے حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا بہت جلد حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ، کیونکہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت رخصت وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے، اپنے گھر کی جانب سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ قاصد نے پیغام دیا جلدی چلو، تمہارے رسول آقا دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا میں نے کہا تھا نا، میرا دل آج بہت افسردہ ہے، کیونکہ آج میں نانے کی خدمت اقدس میں رہوں گا۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہذا حضرت حسن اور حضرت حسین نے قاصد سے دریافت کیا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے، کہ ہمارے جان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وفات فرمائیں گے۔ دونوں شہزادے گھبرا گئے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بٹھا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے چاروں طرف جمع تھا، وہ حسن حسین کے رونے کی آواز سن کر رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا ولی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو پڑے۔ اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہر چیز کا تشریف لے جاتے ہیں، آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت سے جدائی کے غم میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہ رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ، علی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکٹھے پڑھے میری عمر دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن پاک کو اپنا امام بنانا۔ پھر فرمایا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا اور صحابہ کرام پھر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا لوائے حمد کے نیچے، اگر وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو تو؟ فرمایا اگر وہاں ملاقات نہ بھی ہو تب میزان عدالت کے پاس یا جنت کے کنارے پر کھڑا رہوں گا، امت کی سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کو روح قبض کرنے کے لیے لبوں کی جنبش دی اور آپ کو بہت تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ موت کی وہی سخت تکلیف ہے، الہی تو یہ موت کی تکلیف آسان کر دے گا۔ پیالے میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے، پھر فرماتے اے اللہ مجھے میرے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے انتقال ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام روئے اور منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا ربی امتی یا ربی امتی، یہ الفاظ آپ کے منہ پر جاری ہو رہے تھے۔ پھر فرمایا موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالی کی طرف پرواز کر گئی۔ ناظرین ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ رب العزت ہم پر رحمت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 70,000 بنی اسرائیلوں کے ہمراہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور بارش کے لیے دعا کی یا الہی معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما۔ دنیا کے بعد باوجود امید کے آسمان صاف اور سورج زیادہ گرم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کی یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں میری وجہ ختم ہو گئی ہے
تو نبی آخر الزمان جناب رسول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی رحمت سے متوجہ فرما۔ اسی وقت وحی آئی، اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں گھٹا نہیں، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا رہا ہے۔ جب تک وہ تم میں موجود ہے بارش نہیں برسے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ نافرمان بندہ مجمع سے نکلے، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، دل میں توبہ کا ارادہ کیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کی توبہ کے بعد آسمان سے بارش برسی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت توبہ کرنے والوں پر بارش کی مانند برستی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نبی کریم آقا دو عالم